سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سینئر صحافی جرنلسٹ حسن ایوب صاحب۔ حسن ایوب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، ویسے روز ہی دیتے ہیں لیکن چلیں آج آپ نے دفعہ پھر سے دے دیا۔ سر، آئینی ترامیم کے حوالے سے ہر دوسرے دن ایک نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے اور ماشاء اللہ سے آپ ہمیں ایک روز کوئی نہ کوئی خبر بھی دے رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی انٹرنل اسٹوری بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی انسائٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے کچھ اراکین اسمبلی کو کے پی کے میں رکھا ہوا ہے، اس حوالے سے واٹ ڈو یو تھنک، یہ کیا جو لوگ ہیں ان کے اوپر حکومت کو اعتماد نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، نمبر گیمز پورے کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، کیا سچویشن ہے؟ نہیں، اعتماد کی بات نہیں ہوتی اس میں، جس کا جہاں ہاتھ پڑے ہوتا ہے وہاں بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں، اب پی ٹی آئی نے اٹھا لیے اپنے بندے، 6-7 بندے اٹھا لیے ہیں۔ اب کل خواجہ شیراز جو کہ تونسا سے رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کے کزن کا جو ہے وہ بیان آیا اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو حلقہ ہے اس سے آپ نے ان کے رکن قومی اسمبلی کو غائب کیا ہوا ہے۔ اب تونسا پنجاب کے رکن قومی اسمبلی کو خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں رکھا ہوا ہے، تو یہ تو اعتماد کا عالم ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اس کے باوجود اپنے لوگوں پر جی اس طرح ان کو خطرہ ہے شاید کہ حکومت جو ہے ان کو اٹھا لے گی، یہ کر لے گی، وہ کر لے گی، لیکن اتنے لا علم لوگ ہیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھے کہ جو نمبر گیم پوری کرنی ہے انہوں نے وہ نمبر گیم وہ پوری کر کے بیٹھی ہوئی ہے حکومت۔ ویک اپ، ویک اپ۔ وہ بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہے، اس کے باوجود وہ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے پھر بھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ رابطے کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک قسم کی انگیجمنٹ ہے، لوگوں کو عزت اور احترام دینا ہے۔ ایک سیاسی نمبر کہاں سے پورے کر رہی ہے حکومت؟ مجھے یہ سمجھ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو 12 بندے آپ نے بتائے تھے وہ کدھر گئے؟ اور جو آپ کہہ رہے تھے مولانا جو صاحب کے 12 بندے ہیں ان کا ہونا نہ ہونا اب تو میٹر بھی جی نہیں کرے گا۔ مولانا کے بغیر بھی نمبر گیم پوری ہے، سینٹ کے بغیر بھی سینٹ میں تو سینٹ کے سے متعلق تو منیف فاروق صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کامران مرتضیٰ صاحب نے خود اس بات کو مان لیا کہ جی ہمارے بغیر بھی قومی اسمبلی سینٹ کے اندر جو حکومت ہے اس کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے۔ یہ تو ہو گیا جی معاملہ سینٹ آف پاکستان کا۔ اب آ گئی نیشنل اسمبلی۔ نیشنل اسمبلی میں میں نے کو بتایا ہے کہ 12 کے قریب دوست جو ہیں وہ آلریڈی حکومت کے پاس ہیں۔ وہ دیکھیں اب وہ ان میں نہیں ہے جو بھی کے پی کے میں ہے، ظاہری بات ہے ان میں نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کن کو رکھ وہ رہی ہے؟ دوستوں کے پاس ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کو معلوم ہی نہیں ہے نا۔ وہ بات یہ ہے نا کہ یہ علمی بہت بڑی نعمت ہے، جب ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے رکھی رکھو یار، ان کا اچار ڈالیں، ان کو بٹھائیں، ان کو جس دن ووٹنگ ہو رہی ہو آنے نہ دیں، ان کو آنے نہیں دینا آپ نے، پھر بھی نمبر پورے ہوں گے۔ وہ جب نمبر نکلیں گے پورے تو پھر یہ بیچارے کریں گے کیا؟ وہ میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ لا علمی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تمام اراکین ہمارے رابطے میں ہیں، ہمارے پاس نمبر گیم جو ہے وہ پورا ہے، ہمارے تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ظاہری بات ہے اب کوئی اراکین قومی اسمبلی نہیں ووٹ دینا نا، کوئی باہر سے لوگ تو آنے نہیں ہیں۔ اگر ان کے اپنے جن کو حمایت یافتہ اپنے کہتے ہیں، ویسے تو میں ان کو مادر پدر آزاد کہتا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی آزاد ہیں، 1 منٹ کے لیے ہیں تو وہ آزاد۔ اب قومی اسمبلی کی اگر ویب سائٹ دیکھیں تو کوئی ایک بھی ایسا رکن نہیں ہے جس کو وہ پی ٹی آئی قرار دے دی ہو۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کسی کو پاکستان تحریک انصاف تو قرار نہیں دے رہا، تو وہ تحریک انصاف کی آزاد کہہ دیں یا سنی اتحاد کونسل کی آزاد کہہ دیں، میں تو ان کو مادر پدر آزاد کہتا ہوں۔ تو یہ مادر پدر آزاد ہیں، اور یہ مادر پدر آزاد جو ہیں یہ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ دن کتنے رہ گئے ہیں، 25 سے پہلے تو یہ آئینی ترمیم انشاءاللہ ہو جانی ہے۔ پہلے تو میرا خیال تھا کہ 11 تاریخ تک ہی کچھ کر لیں گے، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایس سی یو ہے، سعودی ڈیلیگیشن آ گیا ہے۔ آج دیکھیں نا مصدق ملک صاحب نے ہمارے ساتھ آنا تھا، وہ نہیں آ سکے، تو مصدق ملک صاحب نے آج معذرت کی کہ میں سعودیز کے ساتھ سٹک ہو گیا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی 1 گھنٹہ مجھے مل جائے گا کہ میں آ کر یہ پوڈ کاسٹ کر لوں، لیکن آج بھی ان کو ایون کہ 1 آور اسلام آباد میں ہوتا ہی، یہ ہم بھی تقریباً ریڈ زون میں ساتھ ہی ہیں، تو وہ ان کے پاس 1 آور وہ اسپیئر نہیں کر پا رہے، تو اسی وجہ سے آئینی ترمیم کو بھی تھوڑا سا ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ جی فور شور انشاءاللہ ہو جائے گی اس سے پہلے، اور ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ کے موقع کے اوپر جو فل کورٹ ریفرنس ہے اس سے متعلق جب خط
جو رجسٹرار سپریم کورٹ کا سامنے آیا تو لوگوں نے دھمال ڈالنی شروع کر دی. لیکن حسن صاحب یہ بتائیں, آئینی مسودے کے اوپر بھی کافی زیادہ کویشچنز اٹھ رہے ہیں کہ ہے کیا, اس کے اندر کیا ڈسکشن ہو رہی ہے, کیا پوائنٹس ہیں, کن کن چیزوں پر ترامیم کی جائیں گی, یہ بھی کلیئر نہیں ہے. لا منسٹر نے, آپ نے بس کسی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ لا منسٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ سب کچھ خطاب میں بتا چکا ہوں اور کیا بتاؤں, لیکن اسٹل ایمبیگوٹی ہے, لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا چیزیں ہونے والی. جان بوجھ کر یہ بات اسپریڈ کی جا رہی ہے. اب ان کو بھی معلوم ہے پرابلم, مسودہ تو آنا ہی نہیں ہے نا. وہ تو مسودہ کیا ہے, مسودہ وہی جو بیان کرتی ہے. اب ان رائٹنگ لوگوں نے تو 50 قسم کے مسودے سرکولیٹ کر رہے ہیں, اور کب سے کر رہے ہیں. میں پہلے بتا رہا ہوں بات کہ کوئی ملٹری کورٹس والا ایشو اس کے اندر نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ہیومن رائٹس والی چیز نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ جو بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کرے گی. جو موجودہ فارم کے اندر جو قانون میں یا سپریم کورٹ کے پاس اختیارات موجود ہیں, اس میں بات یہ ہے کہ خصوصی آئینی عدالت کا قیام ہے, اس میں ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس میں ججز کی تقرری سے متعلق جوڈیشل کمیشن ہے جس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی جو ممبرز آف نیشنل اسمبلی, سوری ممبر آف ٹریجری بینچز اور ممبر آف جو ہے وہ اپوزیشن بینچز. تو حکومت کے اور اپوزیشن کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی ان جوڈیشل کمیشن along with ججز. ٹھیک ہے, جو 18ویں آئینی ترمیم کے اندر تھا. یہ وہی جو ہے نا فارمولہ ہے جس کو ریپروڈیوس کیا جا رہا ہے اس آئینی ترمیم میں, جو 18ویں آئینی ترمیم میں موجود تھا. پھر سب کو خوف کس چیز کا؟ یہی تو میں کہتا ہوں, تکلیف ہے ان کو یہاں پر جوڈیشل ایکٹیویزم جاری رکھنا چاہ رہے ہیں, ان کو سوٹ کر رہا ہے. تو بات یہ ہے ماریا کہ اللہ کی قسم اس ملک میں جو انصاف کے منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کے جو عمل ہیں, ان کا جو کردار ہے, وہ شرمناک ہے. وہ ایسا ہے کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں, وہ مجھ سے بھی یہ گزرے ہیں. میں اتنی بات کروں گا, میں بہت گناہ گار آدمی ہوں. کافی سخت بات کر رہے ہیں آپ. میں کہتا ہوں میں بے انتہا, میں سر کے بال سے پاؤں کے ناخنوں تک گناہ سے بھرا ہوں. میں پھر بھی اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتا ہوں. اس کی وجہ کہ میرے پاس وہ عہدہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. میں نے وہ حلف نہیں اٹھایا ہوا جو ان لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے, اور میرے اوپر پاکستان کی قوم اتنی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جتنی ان پر ڈیپینڈنٹ ہے. ان کا کام ہے انصاف پرووائڈ کرنا. اور وہ جب اس پہ ڈنڈی ماریں, جب آپ نے ذاتی مفاد کو سامنے لے کر آئیں, تو پھر وہ بڑا جرم, بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایپیکس کورٹ بننے سے چیزیں تمام سارٹ ہو سکتی ہیں. دیکھیں ایپیکس کورٹ میں کتنے کیسز آ جائیں گے. جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا ہے اس میں 200-300 کیسز ہو جائیں گے. باقی تو جتنے بھی, اگر آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے, جتنے بھی دیوانی, فوجداری, ٹیکس کے, انہیریٹنس کے جتنے مقدمات ہیں, وہ تو اسی سپریم کورٹ کے پاس رہنے ہیں. پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے ان کو اختیار چاہیے, ان کو سیاست میں مداخلت چاہیے. تکلیف یہ ہے, یہ ہے حقیقت ان کی, یہ ہے اصل حقیقت ان کی. اور بات کریں گے انسانی حقوق کی, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, لیکن خود اپنے جو اعمال نامہ ہے ان کے بارے میں میں خدائی قسم میں کیا بولوں. باتیں میں کھولوں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی. کس نے کہاں پر فارم پر کیا بیٹھتا تھا, کیا کرتا تھا, کس ڈاکٹر کا وہ فارم تھا. پھر آگے سے چلے جائیں گے تو پھر جو شام کے ٹائم بیٹھتے ہیں, بس چھوڑ دو. چلیں میں سمجھ گئی, آئی تھنک عوام بھی سمجھ گئی ہوگی آپ کس اسپیکٹ میں بات کر رہے ہیں. لیکن لیٹس سی یعنی ترامیم کو لے کے حکومت کتنا ایگریسولی اور کس طریقے سے کام کرتی ہے. جب واپس سامنے آئیں گی تو چیزیں ویسے بھی سمجھ لگی جائے گی سب کو کہ کن کن چیزوں میں ترمیم تو انشاءاللہ ہونی ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں کہ روک سکتے ہیں تو روک لو, نمبر گیم پوری ہے. جب یہ ہوگا نا حسن صاحب, پھر میں نے بٹھانا ہے آپ کو اور اسناد صاحب کو بٹھائیں. وہ تو کہہ رہا تھا کہ حکومت FCC سے پیچھے ہو گئی ہے. اس رات کو مجھے لا منسٹر سے میری بات ہوئی, تفصیلی میرے سے 11-12 منٹ بات ہوئی ہے میری ان سے, اور سارا میں نے ان سے بڑا مطلب سخت سوالات میں نے ان سے کیے ہیں. میں نے لا منسٹر دوبارہ مجھ سے میرا فون آنسر نہیں کریں گے میری, جس طرح میں سخت ان کو سوالات میں نے ان سے کیے ہیں, اور ایک قسم کا ڈرل کیا میں نے لا منسٹر کو. لیکن لا منسٹر کی باتیں, ساری باتیں میں نے ان سے پوچھی تو وہ تو بات بڑے کلیئر ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے. حسنات والی صاحب پتہ نہیں کیوں کہاں سے لے آئے ہیں, لیکن بہرحال میں نے ان کو کہا ہے کہ اپنی خبر پر قائم رہنا. حسنات اب خبر سے پیچھے نہیں ہٹنا. انہوں نے بریک کی, ایکسکلوسیو خبر تھی ان کے پاس. جی پھر آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ, آپ بھی دے رہے ہیں میں بھی دے رہا ہوں.
ول سی ناظرین کہ کب اور کس ٹائم تک جو ہے وہ قومی معاملات کے اوپر جو یہ تمام آئینی ترامیم کا مسودہ ہے یہ پاس ہونی ہے نہیں ہونی, کیا ہوگا, کب ہوگا, کیسے ہوگا, بہت سارے سوال ہیں. ہم بھی یہیں پر, حسن صاحب بھی یہیں پہ بات کریں گے. بہت شکریہ ناظرین. حسن صاحب آپ نے ٹائم دیا, اور ناظرین آپ نے آزاد ڈیجیٹل کو لائک بھی کرنا ہے, سبسکرائب بھی کرنا ہے اور کامنٹ بھی کرنا ہے. بٹ ٹل دیٹ ٹائم میں بہت سارا خیال رکھیں. سی یو ان ادر پوڈ کاسٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.